جی بہت شکریہ رحمان صاحب، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت 87 اور آیت 88 آپ نے سماعت فرمائی۔ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے، وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ سورہ انبیاء 87 اور 88۔ پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے، پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے۔ خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے، خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے۔ چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا ایک روایت ہے کہ 40 دن رہے، کہ قرآن پاک میں وضاحت نہیں ہے 40 دن رہے یا 3 دن رہے، بہرحال وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، یا رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں۔ پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا۔ اصل میں ان کی قوم نے ان سے بدتمیزی کی تھی، ان سے کہا تھا کہ عذاب لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو انہوں نے دعا مانگی اور ان کو بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ تو وہاں سے روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد جب ایک قافلہ آ رہا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا قوم کا حال، تو انہوں نے کہا وہ لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل صحیح ہیں۔ تو آپ کے دل میں تکبر پیدا ہوا، اور آپ نے کہا کہ اب میں وہاں جاؤں گا تو سب مذاق اڑائیں گے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ہوا کہ وعدہ خلافی کی، کہ انہوں نے کہا 3 دن میں عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں آیا۔ تو پھر وہ ناراض ہو کر کے، تو حقیقت تو انہیں معلوم نہیں تھی، وہ آگے چلا گیا، آگے قصہ معلوم نہیں ہے آپ کو کہ دریا میں وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، پھر وہ گر گئے، ڈوب گئے، 3 بار قرآن دادی میں نام نکلا، تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد ان کا احساس ہوا، تب انہوں نے دعا یہ پڑھی جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بات ان کو معلوم نہیں تھی، اصل میں قرآن میں بتائی گئی یہ بات کہ 3 دن کے بعد واقعی عذاب آیا تھا، بادل آیا تھا جس میں چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور وہ اتنے خوفزدہ ہوئی ان کی قوم کہ وہ سجدے میں گر گیا، اور اتنا گڑ گڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کو واپس کر دیا۔ تو وہ ایمان لے آئے، اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس پر عذاب آ کے واپس پلٹا ہو۔
تو یہ وہی واحد قوم ہے جس پر عذاب آ کے پلٹ گیا، ورنہ جس پہ آیا وہ پہ ہو کے رہا، وہ نہیں ہوا۔ تو ان کو یہ بات تو معلوم نہیں تھی، تو ان کے دل میں وہی ہوا، اس وجہ سے اب ان کو حقیقت معلوم نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی بات جو ہوتی ہے، جو صرف اس کے علم میں ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے۔ نبیوں کو بھی نہیں بتایا، یونس علیہ السلام کو بھی یہ بات نہیں بتائی کہ عذاب آئے گا اور 3 دن کے بعد پڑ جائے گا، بس یہ کہا کہ عذاب آئے گا۔ عذاب تو آیا نا، بات تو صحیح تھی، عذاب آیا۔ ان کو یہ نہیں پتا، لوح محفوظ اللہ کے علم میں تو تھا، یہ توبہ کرے ان کی توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ بات اسی لیے ہے کہ جو لوح محفوظ کی بات ہے، جو اللہ کے علم میں، اسی کا نام تقدیر ہے۔ وہ نہ فرشتوں کو پتہ ہے، اور نبیوں کو بھی جتنا وہ چاہتا ہے بتاتا ہے، اور نہیں بتاتا تو اس کی مرضی ہے۔ تو وہ اس نے اتنی بات بتائی، وہ بات غلط تو نہیں تھی، عذاب تو آیا تھا، لیکن وہ بدگمان ہو گئے تھے، ان کے دل میں دل ان کا وہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ ناراض تھے کہ میں جاؤں گا تو مذاق اڑے۔ لیکن یہی ہوا کہ جب وہ واپس آئے تو قوم نے تو بڑی آؤ بھگت کی، وہ تو منتظر تھے ان کے توقعات کے برعکس بہت آؤ بھگت ہوئی ان کی، کیونکہ وہ تو بہت ہی تائب ہوئے تھے سچے دل سے، بہت ہی کیا تھا انہوں نے۔ تو وہی قوم ہے جس پر عذاب آ کے پلٹا ہے قرآن کے لحاظ سے۔ تو پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک، تو مسجود ہے سب کا۔ کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا۔ بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمامی مہان والوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمامی مہان والوں کو۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر، تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا، تو رحم کر مجھ پر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ حقر، تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندہ حقر۔ بہت بہت شکریہ، صدق اللہ علیہ العظیم۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یونس علیہ السلام کی طرح ہم بھی فوراً تائب ہو جائیں اور سچے دل سے توبہ کریں تو ضرور بخشے گا، بہت مہربان۔ بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، اس کا وعدہ